واقعہ کربلا کے بعد امام علی مقام کی شان، اور یقیناً آج بھی یہ بات دنیا بھر میں مانی جاتی ہے اور اس کا اظہار ہوتا ہے کہ یزید تھا، حسین ہے۔ اب اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا، حسین ہے۔ تو پھر جو آپ کی شان بلند ہوئی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق پر استقامت کا اظہار کرتے ہوئے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، میں چاہوں گا اس کا کوئی اظہار فرما دیں۔ عرض گزار ہوں حضرت امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہلے بھی بلند، اور جب یہ واقعہ ہوا اس وقت بھی بلند، اور آج بھی بلند، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا حضور کی نسبت کی وجہ سے امام حسن کو بھی ایسے ہی بلندی عطا فرمائے گا، امام علی مقام کو بھی بلندیاں عطا کیا فرمائے کہنے گا۔ شاہ صاحب، سبحان میں ایک جملہ صرف لکھتا ہوں، اتنی بات کہ آج جو تعریف کرنے والا ہے حضرت امام علی مقام کی، اس کی تعریف امام کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، اور جو امام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنے والا ہے اس کے نازیبہ کلمات امام کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ حیا کرنی چاہیے بندے کو۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک صاحب حال بزرگ تھے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر حاضری کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب امام شعرانی ماہر مذاہب اربع، آپ 400 سال پہلے کی شخصیت ہیں، بہت قابل عالم، اور یہ وہ شخص ہے جس نے جاگتے عالم میں بخاری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پڑھی۔ سبحان اللہ۔ جاگتے عالم یہ 7 بندے ہیں، جن میں سے ایک حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت محبت کرنے والا، آپ اکثر جس وقت سلام کے لیے جایا کرتے، حضرت امام علی مقام کو سلام کرتے تو مزار اقدس سے جواب آیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ سلام عرض کیا ایک مرتبہ، جواب نہ آیا تو پریشان ہو گئے کہ شاید حضرت امام کی بارگاہ میں مجھ سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی بے ادبی ہو گئی ہے کہ آج سلام کا جواب نہیں آیا، اور اگر امام ناراض ہو جائیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ پریشان رہے سارا دن۔ اگلا دن ہوا تو پھر آ کر امام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو جواب آ گیا۔ اللہ۔ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ ان بزرگوں نے ازراہ ادب کر عرض کیا، یا میرے آقا کل میں نے سلام عرض کیا تھا، جواب نہیں آیا، مجھ سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی ادب میں قصور ہو گیا تو آپ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا نہ، تمہارے ادب میں کوئی قصور نہیں، کوئی نقص نہیں، بس بات اتنی ہے کہ کل جب تم نے سلام کیا تھا اس وقت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ ہم کلام تھا کہ میرے مزار سے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس تک تمام حجاب جو ہے وہ اٹھا دیے گئے، اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو توجہ ہٹا کر تمہاری طرف کرتا تو وہ بارگاہ نبوی کی بے ادبی تھی، اس لیے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو یہ سلام کا جواب آتا ہے اس مقام سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعریف کرنے والے ہیں ان کی تعریف حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے، اور جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو ہلکا جملہ کہنے والے ہیں تو ان کا ہلکا جملہ بھی حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ یہ عقیدہ نہیں کم از کم تو اتنا سمجھ لو سرکار کی بارگاہ میں تو پیش ہو رہا ہے نا، وہاں تو نص موجود ہے۔ حضور نے فرمایا امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے، جو نیکی کرنے والے ہیں، اچھائی کرنے والے ہیں، اس پر میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں، اور جو برائی کرنے والے ہیں ان کے لیے استغفار کروں گا۔ لیکن یہ برائی ایسی ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے یہ اسوہ ثابت نہیں کہ امام کی کوئی برائی کرے حضور اس کے لیے دعائے استغفار فرمائے۔ اللہ، وہاں تنبیہ ہے اور وہاں سزا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ بھی نہ رہ جائے کہ حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں تو اتنی حیا کرنے کی چاہیے کہ رب تو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اللہ، رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں عمل پیش کیا جاتا ہے، پیش کیا جائے گا، اور باری تعالیٰ جل وعلا عمل خیر پر جزائے خیر اور جو برا عمل ہے اس پر سزا کا نفاذ فرماتا ہے۔ لہٰذا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف تعریف تعریف، صرف تعریف، ہر لحاظ سے تعریف، میدان کربلا سے پہلے بھی تعریف، میدان کربلا بھی آپ کی تعریف، اور میدان کربلا کے بعد قیامت تک جتنے زمانے آنے والے ہیں یہ سارے کے سارے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہی کے مستحق ہیں کہ تعریف کریں، اس لیے کہ اگر امام راضی ہیں تو حضور راضی، اگر امام کے ماتھے پر شکن ہے تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے